أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 130۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک حرف اور کلمے کا معنی یاد کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَرْغَبْ، و من اور من اس کے معنی موصول ہو تو جو، اور استفہام ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کون۔ یہاں من استفہام کے معنوں میں ہے، معنی ہوگا کہ اور کون ہو سکتا ہے جو یرغب بے رغبت ہو، غفلت اختیار کرے، دوری اختیار کرے، اس کے اندر توجہ نہ ہو، بے رغبت ہو، ان من سے ملت طریق راستہ ابراہیم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اس کے معنی ہیں سوائے، مگر بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ صافحہ یہ فعل ماضی ہے، اور صفحن کہتے ہیں بے وقوفی کو۔ سیقول الصفحاء، صفیح کے معنی ہیں بے وقوف، تو صافحہ جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور بے شک، استفینا یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہیں ہم نے چن لیا، ہم نے برگزیدہ بنایا۔ وہ ضمیر ہے کہ ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ، فی الآخرہ فی معنی میں آخرت قیامت کا دن، آخر میں آنے والا، لمن لا معنی یقیناً البتہ، من معنی سے، الصالحین یہ صالح کی جمع ہے، نیکوکار، صالح کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، نیک انسان کو۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جو احمق ہو، جس کو اس کے نفس نے بے وقوف بنا دیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور یقیناً ہم نے انہیں دنیا میں معزز بنایا، منتخب کیا، چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے پوری طرح آشنا تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پروردگار عالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ اب قیامت تک
جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے سارے نبی انہی کی اولاد میں ہیں، اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس بنا پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام تو یہ دیا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس مقام اور مرتبے کی بنا پر ہدایت کا ایک معیار مقرر کر دیا گیا کہ ابراہیم ہی راست رو ہیں، دین حنیف، سیدھا دین انہی۔ اب یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے آئے ہوئے صحف تھے، ان میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دی تھی۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے دو بھتیجوں سلمہ اور مہاجر ان کو یہ کہہ کر دین کی دعوت دی کہ بھتیجو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تورات میں یہ بات واضح فرما دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سب سے آخر میں ایک نبی آئیں گے، لہذا وہ تشریف لا چکے، اب میں تمہیں ان پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک تو ایمان لے آئے، اور دوسرا جو تھا ان کا بھتیجا وہ منکر ہو گیا، اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو کہا گیا کہ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، اس سے مراد عبداللہ بن سلام کا وہی بھتیجا ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرکیف اس آیہ مبارکہ کی روح یہ ہے کہ جس انسان کے پاس عقل سلیم ہے، جو شخص اپنے آپ کو تعصب اور عناد سے مبرہ رکھے ہوئے ہے، اس پر یہ بات واضح ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں قدر و منزلت والے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ پہچان اتنی تھی کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی، جس کا ذکر اس سے پہلے آیہ کریمہ میں آ چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، سب کے نزدیک ایک محترم، مکرم، مسلمہ شخصیت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ تمہارے لیے ان کی ذات بہترین نمونہ ہے، جس طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسوہ حسنہ ہیں۔ اور ہم نماز میں آپ پر درود بھی بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح وقف کر رکھا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت۔ نماز، قربانی، زندگی، موت، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی ذات میں ایسا فنا کر رکھا تھا
کہ ان کا ایک ایک قدم اپنے پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اٹھتا تھا۔ تو اے یہود و نصارہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم دین ابراہیمی پر ہو، تو جس پروردگار نے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اسی پروردگار نے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو بندے کا کام تو مالک کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ یہود اور نصارہ تو بعد میں آئے، وہ دین حنیف پر تھے، وہ راہ راست پر تھے۔ انہوں نے اپنی حیات طیبہ کو اسی بات کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ رب فرمائے اور میں اس پر عمل کروں، اور ان کے اس طرز عمل نے، ان کے اس طریقہ کار نے انہیں اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنایا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب فرما دیا۔ انہیں کیسی نیک نامی ملی، انہیں اللہ نے کیسی شہرت عطا فرمائی کہ آج ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ان کے نام کا احترام اپنی ذات پر لازم رکھتا ہے۔ سب کے نزدیک وہ معزز و محترم ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو کسی نے آپ کو یہ کہہ کر آواز دی کہ یا خیر البریہ، اے کائنات میں سب سے بہتر انسان۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند مرتبت کے باوجود جو عز و نیاز اپنے اندر رکھتے تھے، آپ نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم ہیں۔ یہ ہے انسان کی انسانیت کا معیار کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں، اللہ نے انسان کو جو شعور اور فہم عطا کیا ہے اس کی روشنی میں اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ جو بات بھی پروردگار عالمین کی طرف سے آتی ہے اس میں صدہا حکمتیں ہوتی ہیں، مجھے اسے تسلیم کرنا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یہود و نصارہ کے سامنے اس طرح سے رکھنا، اہل ایمان تو ان کے گرویدہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہر کلمہ گو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود بھی بھیجتا ہے اور ان کے لیے احترام اور وقار بھی اپنے دل میں ہر وقت لیے ہوئے ہے۔ لیکن وہ یہود و نصارہ جنہوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے رویے اپنانے کی کوشش کی جو انسانیت کو شرما دینے والے ہیں، ان پر اس آیہ کریمہ کے ذریعے قرآن پاک واضح کر رہا ہے کہ صرف کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریق سے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ ہمارے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی ذات وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں منتخب کر لیا، ہم نے انہیں دنیا میں نیک نامی عطا کر دی، ہم نے ان کا اچھا نام قیامت تک کے لیے رکھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، قیامت کے دن جب اللہ تعالی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ و مقام دے گا کہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، ان تمام تر باتوں کے باوجود
اس وقت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عزت اور احترام دیں گے، آپ بھی ایک بلند مرتبے پر فائز ہوں گے آخرت میں بھی۔ تو ہمیں اس آیہ کریمہ کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ دین حنیف جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آ رہا ہے اور جس کو مکمل کیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو تسلیم کرنا ہر اس شخص پر لازم آتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ تو ان کے پیروکار ہونے کا ایک سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے، انہی کے دامن سے وابستہ رہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعے ہمیں ایک یہ چیز بھی نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اپنے ہاں قدر و منزلت عطا کی ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ان کے ساتھ احترام بھی اور ان کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہم بھی ان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کو اسی انداز میں قائم کریں جس طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کلمات جن کے بغیر ہماری سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی، ہماری نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ اس بات کو ہمارے دلوں میں راسخ کر رہی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے جن بندوں کو دنیا اور آخرت میں اپنے ہاں قدر و منزلت سے نوازا ہے ان کا بھی احترام کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے توسل سے دعا مانگیں کہ پروردگار عالمین ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ رکھ۔ اور جس طرح کتنے انبیاء علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ توفنا مع الابرار، ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے، ہماری موت نیکوں کے ساتھ آئے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کی بدولت ہمیں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ احترام کا رشتہ قائم کرنے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ہاں جو مرتبہ و مقام ملا ہے اسے تسلیم کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔